استاذ، یہ فرمائیے گا کہ میزان میں آپ نے سنت کے جو اصول لکھے ہیں، تو اصولی طور پر تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جی سب سے زیادہ اعتراض جو سننے میں آتا ہے اور جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ اس لحاظ سے ہے کہ سنت آپ نے کوئی سنت متعین کی ہے یہ اصول دیکھ کر، تو اس کا پروسیس نہیں لکھا، یعنی اس کو بیان نہیں کیا۔ تو اب آپ نے یہ 1400 سال کا پروسیس سنت کو دیکھنے کا، یعنی کسی متعین سنت کو دیکھنے کا، وہ کیسے اختیار کیا ہے کہ آج کے دور سے شروع کر کے آپ یہ فرماتے ہیں کہ 1400 سال سے متواتر ہے، تو وہ کیسے معلوم ہو؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اعتراضات سیریز میں اس کی وضاحت کروں۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کو زیادہ تر تو یہ توجہ دلائیے کہ وہ سنت کے بارے میں نے جو گفتگو کی ہے اس کو سن لیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی نشستوں میں معاملات کا استقصا ممکن نہیں ہوتا، اور نہ ابتدا سے انتہا تک بات کرنی ممکن ہوتی ہے۔ وہاں کئی نشستوں میں نے اس سارے مسئلے کی وضاحت کی ہے، اس کی دونوں جہتوں کو بیان کیا ہے جن کی طرف میں ابھی اشارہ کروں گا۔ اس وقت اس کو لکھا بھی جا رہا ہے، امید ہے کہ سننے کے لیے تو دستیاب ہے، وہ تحریری صورت میں بھی دستیاب ہو جائے گی، اور اس کے بعد لوگ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ اس میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ مختصر طور پر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابتداً ہمیں کیا ہدایت ملی ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں قبول کی، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس کو سامنے رکھنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابتداً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابتدا قرآن کی طرف سے نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس چونکہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی موجود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کی جو روایت قائم ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جو متواتر طریقے سے نقل ہوئی ہیں، اجماع سے منتقل ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہے کہ جو آحاد سے منتقل ہوئی ہیں اور لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں۔ بعض جگہوں پر ان کو لوگوں نے ترجیحاً اختیار کر لیا ہے، بعض جگہ پر وہ افضل و مفضول کی بحث کے حد تک ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے۔ تو وہ ساری فہرست، یعنی ابتداً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی چیزیں ملی ہیں ان کو سامنے رکھ لیا۔ ان کو سامنے رکھ کر میں نے انہیں اصل اور فرع میں تقسیم کیا ہے۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ خالص علمی اور عقلی ہے، اس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی نوعیت سے اس کو واضح کر دیتی ہے۔ یہ کام میں نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے تمام احکام اگر آپ سامنے رکھ لیں تو بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ ان میں اصل کیا ہے، فرع کیا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکام قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، ان میں اصل اور فرع کو متعین کیجئے تو دو جگہیں بالکل تعین کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی سورہ طلاق میں پورا قانون اصل کے طور پر بیان ہو گیا ہے، اور پھر بقرہ میں، احزاب میں، یا ایک دو اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے فروع بیان کیے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں ہمیں طلاق کا قانون یا طلاق کی شریعت بھی مل جاتی ہے اور اس کی فقہ بھی مل جاتی ہے۔ اصل اور فرع دونوں ہم ایک جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی معاملہ بعض دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہے، میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو آداب بتائے ہیں ان میں بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے اصل بیان کر دی ہے، اس کے بعد اس کے فروع کے بارے میں بعض سوالوں کا جواب دیا ہے، یا بعض چیزوں کے بارے میں تنبیہ کی ہے، یا بعض کی تفہیم و تبیین فرما دی ہے۔ میں نے اسی طریقے سے سنت کہہ لیجئے یا رسالت مآب کی وساطت سے ملنے والا جو کچھ بھی ذخیرہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو اصل اور فرع میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب جب اصل اور فرع میں تقسیم کر دیا ہے تو پھر اصل کو دیکھا ہے کہ یہ ہمیں کس طرح ملا ہے۔ اس میں
पहले ही मरहले पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो उम्मत हमारे सामने मौजूद है, जो मराकश से इंडोनेशिया तक एक दीन की अलमबरदार है, उसका इल्म उसको क्या हैसियत देता है। तो मैंने देखा कि वो सब का सब उसको बिल इजमा दीन करार दे रहा है, यानी असल को। शुरू में इख्तलाफात होंगे, लेकिन यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं, सब के सब। दो चार चीजें ऐसी थी जिनसे मुतल्लक ये जरूरत महसूस हुई कि उनको ऊपर तक देखना चाहिए। जिस तरह के इमाम सरख्सी ने इजमा और तवातुर के बारे में ये उसूल बयान किया है, उसकी मैंने वजाहत की है, वो पूरी इबारत भी पढ़कर सुना दी है कि वो कैसे उसको बयान करते हैं। तो उसमें आपको जहां से बात शुरू हुई है उसको भी देखना चाहिए, जहां वो अब पहुंची है उसको भी देखना चाहिए, और दरमियान में जो जमाना गुजरा है उसमें भी देखना चाहिए। जाहिर है कि जब आप इस पहलू से देखना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम उसमें बैठ जाएं और माजी का सफर कर लें। उसमें इल्म की रवायत को देखा जाता है। हमारे यहाँ दीन को बयान करने की रिवायत फिक्र में सामने आती है, यानी अहकामी पहलू से दीन को बयान करने की रवायत। चुनाचे फुकहा की आरा, उनकी रवायत, उनका नुक्ता नज़र, वो किसी चीज़ को कैसे बयान करते हैं, उसको जब आप नीचे से ऊपर तक देखते हैं तो ये मालूम होता है कि इस वक्त भी मुसलमानों में जिस चीज़ को इजमा और तवातुर के साथ बयान किया जा रहा है, और वो अपनी हकीकत के लिहाज से भी असल है, वो ऊपर तक भी बिल्कुल इसी तरीके से मानी समझी और जानी जा रही है। ये तरीका मैंने इख्तियार किया, और उसके बाद वो उसूल बयान कर दिए जो अब मबादी तदब्बुर सुन्नत की हैसियत से वहाँ लिखे हुए हैं। आपने चूंकि प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो वो ये दो निकात पर है, यानी पहले किसी चीज़ की हैसियत तय करना, वो असल है या फरा है। ये खालिस अकली अमल है, इसमें गलती का इम्कान ही नहीं है, और अगर हो तो आप मैं कोई भी उसको दुरुस्त कर सकता है। और उसके बाद ये देखना कि मुसलमानों ने अपने इल्म में उसको क्या हैसियत दी है। तो मैंने अर्ज कर दिया कि उसकी इब्तदा तो हाजिर से होती है, और फिर आदमी ऊपर तक उसको देखता है। उसमें बाज़ औक़ात ऊपर तक देखने में या हाजिर की तहकीक करने में गलती भी लग सकती है। उसकी जब गलती पर वाज़े हो जाए तो इस्लाह कर लेनी चाहिए।